الصباح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 الله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ تحقیق و تخریج الحدیث میں آج ہم ایک روایت شامل کرنے لگے ہیں جو سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے حوالے سے ہے، ان کی فضیلت اور منقبت کے حوالے سے۔ اصل میں اس کا پس منظر یوں ہے کہ ہم نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المؤمنین کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک سیریز مکمل بنائی تھی، جس میں تقریباً 10 سے زائد ویڈیوز تھی، جس میں ان کی فضیلت کے حوالے سے بعض روایات ایسی تھیں جو کہ سندن کافی کمزور تھیں، اور بعض ان پہ اعتراضات تھے جو مخالفین کی طرف سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ تھے۔ صحیح احادیث بھی تھیں بعض، لیکن ان کو توڑ موڑ کے اپنے مقصد کے لیے بعض حضرات پیش کر رہے تھے، تو اس حوالے سے ہم نے کچھ ویڈیوز بنائی تھیں۔ اس میں ایک روایت تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے حوالے سے ایک روایت بیان کی جاتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ معاویہ تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں، ٹھیک ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے دیگر احادیث جو ہیں وہ تو ایک الگ ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، ان کے فضائل کے حوالے سے جو احادیث ہیں وہاں ہم نے ذکر کی ہیں اس مکمل سیریز میں۔ لیکن اس روایت کے حوالے سے ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ روایت سندن اس درجے کی نہیں ہے کہ سیدنا امیر معاویہ کی فضیلت میں اس کو ذکر کیا جا سکے۔ اب اس کے اوپر بعض دوستوں کا یہ کہنا تھا کہ جی ایسی ایک روایت حضرت حسین بن علی کی فضیلت میں ہے تو اس کو ذکر کریں۔ تو دیکھیں یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے حوالے سے یہ روایت جو ہے مختلف کتب کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ سیدنا امیر معاویہ کی فضیلت میں یہ روایت ثابت نہیں، کافی کمزور ہے، تو ہم اہل بیت میں سے بھی کسی کا ذکر نہ کریں جی ان کی فضیلت میں بھی نہیں، کیونکہ ہمارے اس پورا جو سلسلہ یہ چل رہا ہے تخریج الحدیث کا، اس میں ہماری چھپانے کی کوشش نہیں ہوتی کسی چیز کو۔ کوئی ساتھی نہیں کہہ سکتا جی آپ نے فلاں کی فضیلت کو چھپایا ہے، فلاں کے اوپر آپ نے ملمہ سازی کر کے اپنی طرف سے اس کے معنی بیان کرنے کی کوشش کی، الحمدللہ ہم نے ایسا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے حوالے سے مذکورہ روایت ثابت نہیں ہے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت جو ہے وہ ثابت ہے، تو اسی کو ہم ذکر کرنے لگیں۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مذکورہ والا روایت جو ہے یہ دو طرح سے آتی ہے۔ ایک روایت تو یہ شارٹ آتی ہے، مطلب کہ اس میں اتنی تفصیل وغیرہ نہیں ہے، اس کو ذکر کی ہے سنن ترمذی کے اندر، امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اس میں بس اتنا ہی ہے کہ اس میں یہ الفاظ ہیں، حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، حسین منی وانا من حسین، ٹھیک ہے۔ احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں جو حسین سے محبت کرے۔ پھر آگے فرمایا حسین سبت من الاسباط، حسین سبت من الاسباط، قرآن مجید کے اندر بھی لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے آل اولاد میں سے ہونا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ حسین آل اولاد میں سے ہیں، ٹھیک ہے، اولاد میں سے ہیں، سبتم من الاسباط، ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہوگا۔ اصل جو جملہ ہمارا وہ حسین منی وانا من حسین سے، ٹھیک ہے۔ سنن ترمذی یا جامع ترمذی کے اندر یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ ہے، مطلب اتنی ہے، لیکن یہ روایت کچھ تفصیل کے ساتھ بھی ہے۔ ہم وہاں جاتے ہیں مسند ابن ابی شیبہ کے اندر اس روایت کو تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل نے تفصیل سے ذکر کیا ہے اس روایت کو، مسند احمد بن حنبل میں ذکر کیا ہے، سنن ابن ماجہ میں تفصیلاً روایت ہے، صحیح ابن حبان میں امام ابن حبان نے اس کو تفصیل سے ذکر کیا۔ وہ تفصیلی روایت کیا ہے اس کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ میں سنن ابن ماجہ کے پڑھنے لگوں وہاں سے۔ حضرت یعلا بن مرہ، جو اس کی شروع کی سند ہے اس کو میں سکپ کر رہا ہوں۔ حضرت یعلا بن مرہ جو صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انہم خرجوا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے ساتھ وہ نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مطلب صحابہ اکرام بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، الی طعام دعوا لہ، مطلب ایک کھانے کی طرف دعوت تھی جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، تو صحابہ اکرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ فَإِذَا حُسَيْنٌ يَلْعَبُ فِي السِّكَّةِ، حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ بچے تھے،
تو یہ ایک گلی کے اندر کھیل رہے تھے، ٹھیک ہے. قال فتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام القوم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یہ قوم کے آگے ہوئے، مطلب سارے حضرات چاہ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آگے ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، وہ باسطہ یدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے. یہ ہاتھ ایسے پھیلائے جیسے عام طور پہ بچوں کو پکڑنے کے لیے محبت سے پھیلائے جاتے ہیں. فجعل الغلام یفر ہا ہنا وہا ہنا، تو غلام جو تھا مطلب بچہ حسین رضی اللہ عنہ، وہ کیا کرنے لگے، وہ کہتے ہیں یفر ہا ہنا وہا ہنا، کبھی ادھر بھاگتے کبھی ادھر بھاگتے، جیسے بچوں کی عام طور پہ عادت ہوتی ہے ادھر ادھر بھاگنا جب آپ کو پکڑنا چاہے. وَيُضَاحِكُهُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مطلب ہنسانے لگے، انہیں ان کے ساتھ خود ہنسنے لگے، ٹھیک ہے. حتیٰ اخذ، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کیا، حضرت حسین بن علی کو رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا. فجعل احدى یدیہ تحت ذقنی، راوی فرماتے ہیں، یہ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ اپنا ان کی تھوڑی کے نیچے، یہاں اس کے نیچے رکھا، والاخری فی فأس راسہ، اور دوسرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے، یہ فأس عربی میں کہتے ہیں جو سر کا پچھلا حصہ ہوتا ہے، سر کے پچھلے حصے میں، اس حصے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ہاتھ رکھا. فقبل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا کیا، بوسہ دیا، اور فرمایا حسین منی وانا من حسین. آگے وہی الفاظ ہیں سارے، احب اللہ من احب حسین. یہ ساری روایت اس تفصیل سے ہے، اس کو مسند ابن ابی شیبہ میں، فضائل الصحابہ میں، مسند احمد میں، ٹھیک ہے، اور صحیح ابن حبان میں اور دیگر کتب کے اندر بھی اس تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، جس میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی یہ فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اس طرح محبت کا برتاؤ کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین. اور اس سے ملتے جلتے کچھ الفاظ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ جو ہیں موجود ہیں، جس میں فرمایا کہ فاطمہ تو بزغۃ، فاطمہ جو ہے وہ میرے جگر کا، میرا ایک ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے. اور اس طرح کچھ الفاظ. بہرحال حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ جو الفاظ ہیں، حسین منی وانا من حسین، یہ بالکل اچھا. جہاں تک سند کی بات ہے تو سند کے اندر بعض روایات ایسے ہیں کہ جس کے ایک راوی ایسے ہیں جن کے اوپر محدثین نے کچھ کلام کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو راوی ہیں ان کے اوپر کچھ کلام ہے. لیکن محقق جو شعیب ہیں ارناؤوط رحمہ اللہ، انہوں نے خود ایک دوسری جگہ جہاں پہ سنن ابن ماجہ کی انہوں نے تحقیق کی تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ اس کی سند جو ہے وہ حسن درجے کی، ٹھیک ہے. اور البانی صاحب نے بھی اس کو مطلب اس کی تحسین کی، اس کی اسناد کو جید قرار دیا. دیگر محدثین نے بھی کہا کہ اس کی سند میں ایک راوی جو ہے وہ اس پہ کلام ہے، لیکن کیونکہ دوسری بھی ایک اور سند سے بھی ہے، اس لیے یہ حسن درجے کا یہ روایت پہنچ جاتی ہے. جب حسن درجے تک پہنچ جاتی ہے تو لہٰذا حضرت جو سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے اندر اس روایت کو بیان کرنا بالکل درست ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس روایت کو بیان کیا جا سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی کہہ لیں کہ کوئی مسئلہ وغیرہ نہیں ہے. یہ اس وقت میرے سامنے شاملہ کل ہے. شاملہ میں جو مسند احمد ہے جس پہ تحقیق کی ہے شعیب علامہ شعیب رحمہ اللہ نے، شعیب ارناؤوط رحمہ اللہ نے، اس میں انہوں نے کافی ساری اور کتب کا بھی ذکر کیا. وہ فرماتے ہیں کہ ابن ابی شیبہ نے ذکر کیا، بخاری نے تاریخ کبیر میں، ابن حبان نے، طبرانی نے کبیر میں، حاکم نے، ٹھیک ہے، اور امام مزی رحمہ اللہ نے تہذیب الکمال میں بھی ذکر کیا، ابن اخرج ابن ماجہ نے ذکر کیا، ترمذی نے ذکر کیا، دولابی نے ذکر کیا، اور اس کے علاوہ طبرانی نے کبیر میں، ٹھیک ہے، ایک اور ترک سے، اور پھر مطلب کافی سارے انہوں نے ترک وغیرہ ذکر کیا، جس کے بعد انہوں نے یہ ذکر کیا کہ یہ روایت جو ہے وہ سندن حسن درجے کی ہے. اس درجے کی ہے کہ اس کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے اندر بیان کیا جا سکتا ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہم.